learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ الرحمن شروع کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے اور اس کے 3 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام الرحمن اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ اسم الرحمن ہے۔ یہ رحمت سے مبالغہ ہے جس میں رحیم کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دینے والا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن وسیع رحمت والے نے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے۔ سورت کا آغاز الرحمن سے ہوا جو اس کی بے پایہ رحمت، احسان، بے شمار بھلائیوں اور وسیع فضل و کرم پر دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا جو اس کی رحمت اور نعمتوں پر دلیل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچایا۔ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ الرحمن کیا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جس میں رحمان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے واقف کروایا۔ الرحمن وہ ہے جو وسیع رحمت والا ہے، جس کی رحمت ایمان والوں کے لیے قرآن کی صورت میں آئی۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دیتی ہے، جس کی رحمت شوہر اور بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے اور جس کی رحمت سے بعض لوگوں سے زیادہ خاص ہو جاتے ہیں۔ الرحمن کی رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنے اور جس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علم سے نوازا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی۔ اس صورت کے آغاز میں ہی قرآن کو سکھانے کی بات اس لیے کہی گئی کہ اہل مکہ کہتے تھے یہ قرآن محمد کو کوئی اور سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے۔ قرآن کا اتارنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ ہر مالک کا اپنے مملوک کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور کس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ ضرورت قرآن اتار کر پوری کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا۔ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کی وجہ سے انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ نعمت قرآن میں ہے۔ قرآن کی تعلیم سے ہی انسان صحیح معنوں میں انسان بن سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز میں ذکر کیا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں کامل اعضاء اور پورے اجزاء کے ساتھ نہایت محکم بنیاد پر تخلیق کیا، پوری مہارت کے ساتھ اس کو بنایا اور اسے تمام حیوانات پر امتیاز عطا کیا۔ انسان رحمان کی تخلیق ہے۔ انسان کے بارے میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء کہتا ہے کہ انسان بندر سے ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچا، لیکن اسلام کا نظریہ انسان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جانوروں سے بالکل مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی پیدا کیا جس شکل و صورت میں وہ ابھی ہے۔ علامہ البیان، اس نے اسے بولنا سکھایا۔ ابن زید کا قول ہے بیان سے مراد کلام ہے، یعنی اس کو کلام کرنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ضرورت کو بیان کرنا سکھا دیا، چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہو یا آخرت سے، حلال سے تعلق رکھتی ہو یا حرام سے، چاہے اقتصاد ہو یا معیشت کے متعلق ہو یا بولنے کے، گویا انسان کی ہر ضرورت جو بھی اس کو پیش آ سکتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے خاص نہیں کیا کہ اس نے بعض چیزوں کی تعلیم دے دی اور بعض کو خیر بات کہہ دیا، بلکہ اسے عام رکھا۔ فرمایا علامہ البیان، الشمس والقمر، سورج اور چاند بحسبان، ایک حساب سے ہیں۔ سورج اور چاند اپنے مقرر کردہ برجوں میں رواں دوا رہتے ہیں اور بندوں کی مصلحت کی خاطر اپنی منزل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت رواں دواں رہتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے، ایک خاص وقت میں طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور ایک خاص راستے پر چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے وقت، دنوں، تاریخوں اور موسموں کا حساب رکھ سکے۔ والنجم والشجر، اور بے تنے کے پودے اور درخت یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں، یعنی ستارے اور درخت دونوں ہی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ آسمان کے ستارے اور زمین کے درخت سب اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے ان کو مسخر کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت مل جاتی ہے،
اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب سے ہی نکلے گا۔ صحیح بخاری 3199۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے، لہٰذا تم بے دین لوگوں کی طرح ستاروں اور درختوں کی عبادت نہ کرو۔ والسماء، اور آسمان کو، رفعہا، اس نے بلند کیا، ووضع المیزان، اور میزان قائم کر دی، یعنی زمین والوں کے لیے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ لفظ میزان کی تفسیر اس آیت میں قتادہ رحمۃ اللہ نے عدل سے کی ہے، کیونکہ میزان کا اصل مقصد عدل ہی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سمیت ہر چیز کو عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ترازو وضع کیا، یعنی بندوں کے درمیان قول اور فعل میں عدل جاری کیا۔ اللہ تطغوا، کہ نہ تم زیادتی کرو، فی المیزان، میزان میں۔ پہلی آیت میں جو میزان پیدا کرنے کا ذکر تھا، اس جملے میں اس کے مقصد کو واضح کیا گیا کہ میزان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ تم وزن میں کمی بیشی کر کے ظلم میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے میزان نازل فرمائی تاکہ تم حقوق اور دیگر معاملات میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور قائم کرو وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور نہ تم کمی کرو تول میں، یعنی جہاں تک تمہاری طاقت اور قدرت ہے اور تمہارے امکان میں ہے وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ قتادہ رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابن آدم، عدل کر جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ عدل کیا جائے، اور پورا پورا دے جس طرح تجھے پسند ہے کہ تجھے پورا پورا دیا جائے، بے شک عدل کرنے میں لوگوں کی اصلاح ہے۔ والارض وضعها، اور زمین کو اس نے رکھ دیا، للانام، مخلوق کے لیے۔ خالق نے جیسے آسمان بلند کیے ایسے ہی زمین بچھا دی اور اس میں پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی تاکہ جاندار اس پر چل سکیں اور زندگی گزار سکیں۔ زمین کو مخلوق کے کاموں میں لگا دیا۔ زمین اللہ کے حکم سے مخلوق کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، کمی نہیں کرتی۔ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، والنخل، اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام، خوشوں والے۔ زمین سے مختلف قسم کے رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھل پیدا کر دیے، اور خوشے والی کھجوریں بھی۔ کھجور کو خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا کہ اسے پھلوں پر فوقیت حاصل ہے، اس سے لوگ لگنے کے بعد سے خشک ہونے تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ والحب، اور غلے ہیں، ذوالعصف، بھس والے، والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں۔ اناج اور دانے جو انسان کی خوراک بنتے ہیں اور جانوروں کے بھوسے کے لیے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور خوشبودار پھول ہیں، اس سے رزق کی تمام اقسام مراد ہیں جس کو انسان کھاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون سی نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ ربکما تکذبان میں جنوں اور انسانوں دونوں مخلوقات کو خطاب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ لوگ سن کر چپ رہے۔ آپ نے کہا، میں نے یہ صورت اپنی جنوں سے ملاقات والی رات میں جنوں کو پڑھ کر سنائی تو انہوں نے مجھے تمہارے مقابلے میں اچھا جواب دیا۔ جب بھی میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ کہتے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نَعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب، تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں۔ جامع ترمذی 3291۔ آلہ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہیں اور مسلسل آتی رہتی ہیں، اور اسے زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال شہادت قائم کرنے کے لیے کیا ہے، ورنہ کوئی جن اور انسان اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوا کر پوچھا ہے، کیونکہ اس نے مسلسل احسانات کیے ہیں۔ کیا تمہیں میری فلاں نعمت یاد نہیں؟ کیا تم اس نعمت کا بھی انکار کرتے ہو؟ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمت ہے کہ اس نے انہیں اپنی قدرت اور کاریگری کے آثار دکھائے کہ انسان کے جد امجد آدم علیہ السلام کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی اور اس میں آگ پر پکائے گئے ٹھیکرے کی طرح کی آواز پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے، بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ الحجر 26۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، پھر ان دونوں سے انسانی نسل چلائی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ،
اور اس نے پیدا کیا جن کو من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، جنات کے باپ ابلیس کو آگ کے صاف شعلے سے، یعنی لکڑی اور کوئلے سے پیدا ہونے والی عام آگ سے نہیں بلکہ گرم تر لطیف حصے سے بنایا گیا۔ یہ آیت انسان کے شرف پر دلیل ہے جسے مٹی سے پیدا کیا، جس میں وقار، بوجھ اور منافع کا کام ہے، جبکہ آگ میں غصہ، شر اور فساد کا مقام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے ان کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حسین بن فضیل فرماتے ہیں یہ تکرار تاکید کرنے اور غفلت دور کرنے کے لیے ہے۔ رب المشرقین، رب ہے دو مشرقوں کا، ورب المغربین، اور رب ہے دو مغربوں کا۔ دو مشرقوں سے مراد سردی اور گرمی دونوں موسموں میں سورج طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا رب ہے جس پر سورج، چاند اور روشن ستارے طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ حسین بن فضیل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مشرقین اور مغربین کو خصوصاً اس لیے بیان کیا کیونکہ یہ دونوں تمام مخلوقات سے عظیم مخلوق ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرق اور مغرب کی وجہ سے وجود میں آنے والے دنوں، موسموں اور دیگر مصلحتوں کو نعمت قرار دیا ہے اور ان کے بارے میں سوال کیا کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، یلتقیان، وہ دونوں باہم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے کہ دو دریا مل کر بہہ رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے دونوں کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ بحرین سے مراد میٹھے پانی کا سمندر ہے اور نمکین پانی کا سمندر جو آپس میں مل جاتے ہیں لیکن ان کی انفرادی حیثیت برقرار رہتی ہے۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، نہیں وہ دونوں تجاوز کرتے، یعنی دونوں کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے دونوں دریا اپنی حد کے اندر رہتے ہیں۔ اس سے مراد سمندروں میں میٹھے پانیوں کے دریاؤں کا بہنا ہے۔ کھارا اور میٹھا پانی ایک جگہ جمع ہوتا ہے لیکن آپس میں نہیں ملتا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کھارے پانیوں کے نیچے میٹھے پانیوں کے چشمے ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں میں ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، میٹھا اپنی جگہ اور کھارا اپنی جگہ رہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔